السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمیر اور آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ بچوں کی تربیت پر خاندان کے اثرات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو چینل آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے حافظ ٹاکس، اور اس چینل کے اوپر آپ کو جو ویڈیوز نظر آئیں گی وہ زیادہ تر بزنس، پیرنٹنگ، ریلیشن شپ، یاری دوستی، ان ٹاپکس کے اوپر ہے، یا ان ٹاپکس کے اوپر جو مجھے اپنی زندگی میں سمجھ آتے ہیں جب میں مختلف کتب کا یا قرآن پاک کا مطالعہ کرتا ہوں۔ تو جو باتیں سمجھ آتی ہیں وہ میں اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ تو چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے اپنی آراء سے نوازتے رہیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ بچوں کی تربیت پر خاندان کا اثرات۔ بچوں کی تربیت کے اندر جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ دو طریقوں سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ماں باپ ہوں یا اس کا خاندان ہو، بچوں کا دو طریقوں سے اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک طریقہ ہے تکوین، اور دوسرا طریقہ ہے تشریح۔ تکوین سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں خون کے ذریعے ہی بچوں کے اندر چلی جاتی ہیں، ماں باپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے اندر وہی خصوصیات آتی جاتی ہیں۔ ماں باپ کا جو دوسرا طریقہ ہے کسی چیز کو کنورٹ کرنے کا، وہ ہے تشریح طریقہ۔ تشریح وہ جو ماں باپ جان بوجھ کے بات کو سمجھانے کے لیے خود سے جو تربیت کرتے ہیں اس کو طریقہ تشریح کہتے ہیں۔ تو ان دونوں میں سے جو بھی طریقہ ہو، ان دونوں کے اندر جبر تو ہوتا نہیں ہے کہ زبردستی تو گھسیڑ نہیں سکتے، تو یہ آٹومیٹیکلی اولاد کے اندر آتی ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ خاندان سے جو چلی جاتی ہیں، بائی بلڈ چلی جاتی ہیں، خون کے ذریعے چلی جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ خود سمجھا کر بچے کو سکھائی جاتی ہیں۔ تو برائی اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ خون کے ذریعے بچوں کے اندر وہ چیزیں کیوں آئیں جو بڑوں کے اندر ہیں۔ مسئلہ وہاں پر شروع ہوتا ہے کہ جب خاندان کی پرانے جو مسائل ہوتے ہیں، ایک جو خاندان جن بیماریوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے، جب وہ چیزیں بچوں کے اندر آتی ہیں تو یہ چیزیں انسان کو ڈسٹرب کرتی ہیں، بچوں کی تربیت کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ فرض کریں کہ ہمارے ماں باپ جو تھے وہ جن معاملات سے لڑتے رہے، جن چیزوں کے ساتھ ساری زندگی وہ نبرد آزما ہوتے رہے، ہم بھی آگے ان کے ساتھ ہوتے رہے اور ہماری اولاد کے اندر وہی بیماریاں، وہی برائیاں آئیں، تو یار کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ تبدیلی اور ترقی تو تب ہوتی ہے جب آپ پرانی چیزوں سے جان چھڑاؤ اور اپنا دماغ نئی چیزوں میں کھپاؤ۔ بندہ جب ایک ہی چیز سے جب پھنسا رہے تو اولاد نے آگے کیا ترقی کرنی ہے؟ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پہلے آپ اس چیز کا جو شعور ہے اپنے دماغ کے اندر بیدار کریں کہ ہمارے پیرنٹس، ہمارا خاندان بھی کئی جگہوں پر غلط ہے۔ پہلے آپ ان غلطیوں کی نشاندہی کریں، اور وہ غلط ہیں، ہر انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، ہر خاندان، ہر فیملی کے اندر خامیاں ہوتی ہیں، پہلے آپ ان کو تلاش کریں۔ اور کچھ لوگ تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی کہ اگر ہم اپنے بڑوں کے اندر غلطیاں نکالیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن پاک اس متعلق ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ جب جہنمی اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جب ہم کلام ہوں گے، وہ کہیں گے کہ ربنا انا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، کہ ہمارے رب، ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے جو سردار تھے، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے، اصل بات سے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ پھر وہ کیا ڈیمانڈ کریں گے بھلا؟ وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، آتیہم ضعفین من العذاب، اللہ ان پر دوہرا عذاب بھیج، کہ ان بڑوں نے ہمیں خراب کیا ہے، ہم اتنے برے نہیں تھے جتنا انہوں نے ہمارے اندر وہی خرابیاں ہمیں اندر کنورٹ کی جو یہ لے کر چل رہے تھے، وہی برائیاں، وہی گند جو ان کے اندر بھرا ہوا تھا وہ انہوں نے ہمارے اندر کنورٹ کیا۔ وہ کیا کہیں گے؟ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اللہ ان پر دوہرا عذاب نازل کر، استغفر اللہ، ولعنہم لعنا کبیرہ، اور اللہ ان پر بہت بڑی لعنت کر دے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں بھی ڈسٹرب کی، اپنی زندگیوں میں بھی یہ چولے مارتے رہے اور ہمارے اندر بھی انہوں نے وہی گند لے کر آئے۔ تو میری جان کے ٹوٹے، پہلے تو اس چیز کو اپنے اندر ذہن میں رکھو کہ ہمارے بڑوں نے جو زندگیاں گزاری ہیں وہ پرفیکٹ نہیں تھیں، ان کے اندر جو مسٹیکس تھیں ہم نے ان کو ریموو کرنا ہے، اپنے اندر نہیں آنے دینا، اور آگے جو آپ بچے پیدا کر کے ان کو بڑا کر رہے ہو، آپ کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، آپ نے ان کے اندر وہ چیزیں نہیں آنے دینی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے جینیاتی مسائل کا، مطلب جینز کے ذریعے بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی آتی ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے فادر ٹیچر تھے، میرے اندر ٹیچنگ سکلز آ گئیں، وہ ایک اچھے اسپوکس پرسن تھے تو تھوڑی بہت میرے اندر بھی چیزیں آ گئی۔
تو یہ بینیفٹس تو ہوتے ہیں. جیسے آپ کے اندر بھی اسی طرح کسی کے والد انجینئر تھے تو بچہ بھی تھوڑا ٹیکنیکل مائنڈ کا ہوگا، والد ڈاکٹر تھے تو بچہ بھی اس طریقے سے. یہ خصوصیات کا آنا تو بہت ہی پازیٹیو چیز ہے نا، یہ تو بہت ہی فائدہ مند چیز ہو جاتی ہے. اگر باپ جس کام میں تھا بچہ بھی اگر وہ کرے تو بچہ بہت ترقی کرتا ہے، یہ چانسز ہیں. لیکن مسئلے وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں جب ڈس ایڈوانٹیج چیزیں، جب غلط چیزیں بھی وہی خون کے ذریعے ساتھ آ جاتی ہیں. تو ان سے نبردات ماں ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ ان کی نشاندہی کریں. پھر میں اب آپ کو دیتا ہوں سلوشن. اس کا سلوشن یہ ہے کہ اس کا سلوشن حضرت نوح علیہ السلام کی اس آیت کے اندر ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، اے اللہ اگر اس قوم کو تو نے چھوڑ دیا نا، اگر ان پہ عذاب نہ نازل کیا، یُضِلُّوا عِبَادَكَ، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، خود تو گندے ہیں ہی کہ دوسروں کو بھی خراب کریں گے. دوسری انہوں نے کیا کہا، وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور یہ ان کی جو آگے نسلیں آئیں گی نا وہ بھی ایسی ہی ہوں گی، فاجر ہوں گے اور کفارہ گناہ گار لوگ ہی ہوں گے، تیرے نشکرے ہی ہوں گے، تیرے شکر گزار لوگ نہیں ہوں گے. تو انہوں نے آگے غلط بچے ہی پیدا کرنے ہیں کیونکہ یہ خود غلط ہیں. تو اس آیت سے ہمیں دو چیزوں کی سمجھ آتی ہے. پہلی چیز یہ کہ انہوں نے جو حق ان کے اوپر نازل کیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے، جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے میسیجز بھیجے ان تک، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. پہلی چیز انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کا انکار کیا. دوسرا یہ انہوں نے ایک انوائرمنٹ ہی ایسا بنا دیا تھا جس کے اندر اچھائی کی گنجائش ہی نہیں تھی. ان کے معاشرے کے اندر برائی اتنی رچ بس چکی تھی کہ آنے والی جو نسلیں تھیں نا، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی پیشینگوئی کر دی کہ وہ بھی خراب ہی ہوں گے، کیونکہ انہوں نے انوائرمنٹ ہی ایسا بنا دیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پازیٹیو چیز نہیں سیکھ سکے گا، ان سے گندگی ہی سیکھے گا. تو جینز کے اندر ان کے ان مسائل سے سمجھ آتی ہے کہ اس کے دو ہی حل ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہوا جائے اور پورا علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ داخل ہوا جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو، اپنے فیملی کے انوائرمنٹ کو ٹھیک کیا جائے. انوائرمنٹ بچوں کا ایسا کیا جائے کہ جو خرابیاں ہم لے کر آتے رہے، جو ہمارے اوپر والوں نے ہمیں دی، ہم آگے اپنی اولادوں کو وہ انوائرمنٹ نہیں دیں. ہم پاکیزہ ان کو انوائرمنٹ دینے کی کوشش کریں. اور تربیت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ تربیت کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. تربیت جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی نفس کے اندر جان ڈال دی. تو ہم تو جان تو ڈال ہی نہیں سکتے. جان ڈالنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے جو افکار ہیں، اس کی جو سوچیں ہیں، اس کو پازیٹیو وے کے اندر چینج کر دیا، اس کو تھوڑا سا رائٹ وے کی طرف ڈائریکشن دے دی. تو وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو سیدھا راستہ دکھایا، ایک انسان کے اندر سویلائزیشن لے کر آیا، ایک انسان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اجاگر کیا، گویا کہ اس نے تمام انسانیت تک میسیج پہنچایا. دوسرا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں. کس چیز کی طرف؟ جو تمہیں زندگی بخشتا ہے. اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. تو زندگی کون سی چیز دیتی ہے؟ اسلام. اسلام ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے. اسلام ہمارے افکار کو زندہ کرتا ہے، تو ہم صحیح سانسوں میں، آزاد پاکیزہ فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. اور اگر ہمارے اندر یہ دین اسلام، قرآن اور محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم کر دی جائے اور ان کا پیغام، ان کا میسیج ختم کر دیا جائے اور اپنی اولادوں کے اندر وہ والی چیزیں لے کر نہ آئیں، تو یہ سمجھیں کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ ہیں. تو ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایک پازیٹیو زندگی دیں جن کے اندر دو چیزیں مسٹ اپنے اندر گھر کے اندر لازم کر لیں. پہلی چیز یہ کہ آپ ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھائیں اور دین کی تعلیم سکھائیں. اور نمبر 2 ان کے اندر جو چیز لے کر آئیں وہ کیا ہے کہ آپ ان کا انوائرمنٹ ایسا گھر کا بنا دیں، اپنے گھر کو اس طرح کا انوائرمنٹ بنا دیں کہ جو غلطیاں ہم کر رہے ہیں یا جو ہم کرتے آئے ہیں اب ہم ان کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے بچوں کو ایک پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی دینے کے قابل بنائیں. مجھے امید ہے میں اپنا میسیج دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.